کہ 2017 کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کے اندر جو طلاق کی ریشو ہے وہ 35% ہے۔ کچھ وجوہات تو جائز ہوتے ہیں، لیکن کچھ وجوہات اس طرح کی ہیں جو کہ ہم جن پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اصل میں میڈیا کا طلاق کے حوالے سے کیا کردار ہے؟ میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرے، چاہے وہ رومانس کی بات ہو چاہے کسی بھی چیز کی، حالانکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا بہت ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سننا اسٹوڈیو کے پوڈ کاسٹ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جس میں آج انشاءاللہ ہمارے ساتھ شیخ جنید صاحب موجود ہیں، اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس زمینی پوڈ کاسٹ کے اوپر آپ بات کرنے جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ پاکستان کے اندر ایک بڑا معاشرتی مسئلہ طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، اس حوالے سے۔ تو شیخ اہلا و سہلا مرحبا، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے جی۔ آمین۔ اچھا شیخ جزاک اللہ خیر۔ اچھا شیخ، ڈائریکٹ آتے ہیں کام کی بات پہ۔ سوال یہ ہے پہلا کہ شریعت اسلامیہ کے اندر ایک مرد اور عورت کو آپس میں علیحدگی جو اختیار کر سکتے ہیں، اس کے کیا وجوہات ہیں، اور علیحدگی کیا اختیار کرنے کا حق صرف مرد کے پاس ہے یا عورت بھی کر سکتی ہے؟ تو یہ دو چیزیں ہیں، آپ دو چیزوں کے بارے میں معلومات فراہم فرمائیں۔ وجوہات پہ تو ہم بعد میں جاتے ہیں کیونکہ یہ تفصیلی ایک حصہ ہے ہمارے موضوع کا، یا جو بھی ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سوال کا حصہ آپ نے مطلب دوسرے نمبر پہ سوال کیا ہے کہ کیا صرف مرد کو یہ اختیار ہے، تو اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں۔ شریعت نے سب سے پہلے ایک بڑا مقدس رشتہ بنایا ہے، نکاح کا رشتہ، شادی کا رشتہ، جو آپس میں ہم لوگ جو ہیں وہ ایجاب و قبول کے بعد اور پوری اس کی شرائط کے ساتھ ایک رشتہ ہوتا ہے، ایک تعلق بنتا ہے۔ اب اس تعلق میں شریعت نے مرد کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، عورت کو بھی کچھ اختیارات دیے ہیں، بالکل صحیح، اور اس سے پہلے بھی شرائط ہیں، یعنی اگر لڑکی راضی نہیں ہے تو اس کا نکاح نہیں ہوتا، اور اگر یعنی لڑکا علیحدگی اختیار کرنے سے بھی پہلے والے جو ہاں جی، اس سے اختیارات پہلے ہیں، یہ اختیار ہم جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف مرد کو یہ جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ عورت جو ہے اس کا ولی سب کچھ کرتا ہے۔ نہیں، اگر ولی جو ہے وہ زبردستی کر رہا ہے اور لڑکی راضی نہیں ہے تو اس کی بھی علیحدگی کروا دی جائے، وہ شریعت کی روح سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے ہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے، ہم تو کہتے ہیں بس ہی وہ ابا جی نے کہہ دیا یا بھائی نے کہہ دیا، سو دیٹس اٹ، بات ختم ہوئی، حالانکہ وہ لڑکی سے نہیں، عورت سے پوچھنا چاہیے، لڑکی سے پوچھنا چاہیے۔ صحیح بات ہے۔ اور اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرق بھی کیا ہے کہ اگر تو لڑکی شادی شدہ تھی اور اس کا خاوند فوت ہو گیا یا طلاق ہو گئی، تو اب وہ دوسری شادی کسی جگہ کرنا چاہتی ہے تو وہ بول کر بتائے گی، کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ حیا کسی حد تک وہ والی کہ وہ بات کر سکتی ہے، اس میں تھوڑا سا اس کا کانفیڈنس لیول بڑھ گیا ہوتا ہے۔ لیکن اگر کواری ہے تو اس میں تو شریعت نے کہا اذنوہا سماتوہا، یعنی اگر وہ خاموش رہتی ہے اور شرما جاتی ہے تو اسی میں اس کی ہاں ہوتی ہے۔ تو شادی سے پہلے بھی لڑکی کی اجازت ضروری ہے، شادی کے بعد بھی شریعت نے مرد کو بھی اجازت دی ہے۔ ویسے تو دیکھیں ہم یہ بات کرتے ہیں اور شریعت نے بھی اسی چیز کا ہمیں حکم دیا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، یعنی مرد کو یہ حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنی ہے۔ جو ہماری شادی والی زندگی ہوتی ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے مزاج کو بھی بتایا ہے، سمجھایا بھی ہے کہ وہ کس طریقے سے ہے، اس کا مزاج ہے، اور کیسے وہ بات کو تسلیم کرتی ہے، کیسے اپنی زندگی میں وہ اس کی تبدیلی آتی ہے۔ تو لیکن پھر بھی ظاہر سی بات ہے کئی دفعہ، اور شریعت نے یہ کہا ہے کہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو سمجھو، ایک دوسرے کا احساس کرو، غلطیوں کو اگنور کرو۔ کئی دفعہ تم کسی چیز کو ناپسند کر رہے ہوتے ہو تو دوسری کسی چیز کو دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگتی ہے، تو وہ ایک آدھی چیز کو بندہ اس طریقے سے اگنور کر دیتا ہے۔ لیکن آخر کار اگر لگتا ہے کہ نبھا نہیں ہو سکتا تو شریعت نے پھر علیحدگی کا جو ایک طریقہ کار رکھا ہے، تو اس میں عورت کے پاس جو طریقہ ہوتا ہے وہ ہے خلا کا، کہ عورت کہتی ہے جی میں نہیں رہنا چاہتی، تو وہ مرد سے مطالبہ کر دیتی ہے، اور مرد جو ہے وہ اگر نہیں رہنا چاہتا تو مرد طلاق دے دیتا ہے۔ تو ہمارے ہاں اس کا بھی طریقہ کار جو ہے نا وہ بہت غلط ہے۔ ہمارے ہاں 3 طلاقیں لازمی طور پر جو ہے نا وہ دی جاتی ہیں اور ایک مجلس میں دی جاتی ہیں، جو کہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اگر وہ نہیں رہنا چاہتے آپس میں، چاہے وہ کئی دفعہ غصے میں ہے یا باہمی رضامندی سے ایک دوسرے کو چھوڑ رہے ہیں، تو دونوں ہی طریقے وہ صحیح ہیں۔ تو اس میں جب بھی مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے
تو اس کے پاس 3 مینسز کا وقت ہوتا ہے. 3 مینسز کے اندر اگر وہ رجوع کر لیتا ہے اس کے ساتھ، یعنی دوبارہ رہنا شروع کر دیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تعلق معافی اور ان کا ٹھیک ہے جی جو غلطی ہوئی وہ معذرت، ہم رہنا چاہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو ٹھیک ہے وہ رہ سکتے ہیں. اور اگر نہیں تو وہ جدائی ہو جاتی ہے. اس کے لیے 3 طلاقیں دینا کوئی ضروری نہیں ہوتا. اور ہمارے یہاں تو ہر مہینے وہ ایک نوٹس بھیجتے ہیں لازمی طور پہ، تاکہ پھر یہ علیحدگی ہوگی وغیرہ. نہیں، شریعت کا طریقہ اس کو، یہ طریقہ اصل میں ہم لوگ نا سیکھتے نہیں ہیں. ہاں جی، ہمیں جو ہے نا وہ شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے. ہم نے شادی سے پہلے وہ دوسرے کورسز تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، شادی والے کورس، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو شریعت نے ہمیں بتایا ہے، اسی وجہ سے یہ جو ابھی آپ نے ٹاپک جو ہے نا وہ چوز کیا ہے آج، کہ طلاق کی وجوہات کیا ہیں، تو اس سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی طلاق سے پہلے جب ہم نکاح کا وہ سیکھتے نہیں ہیں، نکاح کے معاملات نہیں سیکھتے، یعنی عورت کو اپنے فرائض اور واجبات کا نہیں پتہ، مرد کو اپنے فرائض اور واجبات کا نہیں پتہ، تو کیسے جو ہے نا وہ نباہ ہوگا. یعنی وہ اپنے ذہن میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ اس طرح ہوگا، مرد سوچ کے بیٹھا ہوتا ہے ایسے ہونا چاہیے کہ میری بیوی کو یہ کرنا چاہیے، میری خدمت ایسے کرنی چاہیے. تو بہت سی چیزیں سوچ کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو کتنا گیپ دینا ہے، کتنا ٹائم دینا ہے، اور کس طریقے سے ایک دوسرے کو مزاج کو کتنا ٹھیک ہے. تو سمجھنا بہرحال ہے. دوسرا حصہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ عورت کے پاس بھی حق ہے الگ ہونے کا، اور مرد کے پاس بھی ہے اگر نباہ نہیں ہوتا. ہم ان چیزوں پہ نہیں جا رہے کیونکہ ہمارا ٹاپک نکاح نہیں ہے، ہمارا ٹاپک اس کو جو ہے نا وہ بہتر کرنا نہیں ہے. ہم طریقے پر آ رہے ہیں کہ اگر کوئی جدا ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے. اس سے پہلے نباہ کی جو ہے نا 100 کوششیں، 200 کوششیں، جتنی بھی کوششیں آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کر کے لاسٹ یہ نتیجہ ہے. ٹھیک ہے، تو لاسٹ مطلب جدائی ہے تو یہ نہیں ہے کہ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں نا اب بہت سی خواتین ایسی ہیں، وہ بیچاری برداشت کرتی رہتی ہیں. ماں باپ کی طرف سے بھی ان کو جو ہے نا وہ کئی دفعہ شوہر ظالم ہوتا ہے، ظلم کر رہا ہوتا ہے، مار رہا ہوتا ہے، تو عورت سمجھتی ہے کہ اسی کے پاس حق ہے، میں جو ہے نا وہ الگ نہیں ہو سکتی. تو کئی دفعہ شوہر جو ہے وہ مظلوم ہوتا ہے، بیوی اس پہ ظلم کر رہی ہوتی ہے. کئی دفعہ اس کا خاندان سٹرونگ ہوتا ہے، اس کے جو ہے نا وہ آس پاس اس کے جو کچھ اس طرح کے معاملات اس طرح کے کیا لیں آپ، بالکل. تو وہ شوہر بیچارہ وہ مظلوم ٹائپ ہوتا ہے، جس طرح کے سمجھ رہے ہوں گے آپ. ہاں جی مظلوم تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے معاملہ، تو وہ نہیں کر رہے ہوتے یا وہ قدم نہیں اٹھا سکتا. بہرحال بہت سی چیزیں ہیں. تو دوسرا حصہ کیا تھا سوال کا؟ اچھا جی، میں یہاں پہ تھوڑی سی میں بات سننا چاہوں گا، کیونکہ ہمارا اصل میں بیسیکلی جو مقصد ہے یا ٹاپک ہے پوڈ کاسٹ کا وہ یہی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان، وہ شرح میں اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کے اسباب بھی بہت سارے آ رہے ہیں، جیسے مطلب وہ تو چنے خیر آگے بات چلتی ہے. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں عدالتوں کے اندر خلا کے جو کیسز ہیں وہ بہت زیادہ دائر کیے گئے ہیں. تو میرا یہ سوال ہے کہ کیا مطلب ہلکی پھلکی بات کے اوپر ہی کوئی عورت خلا لے لیتی ہے، یہ شریعت نے کوئی تھوڑی سی ناجائز خلا لینے کے حوالے سے بھی بات کی ہے؟ یعنی اب بعض ہم جیسے میرے کچھ وکیل جاننے والے دوست ہیں تو بات کرتے ہیں جی کہ کچھ بھی نہیں ہوتا اور عورت خلا لے کے آ جاتی ہے جی کہ بس مجھے خلا چاہیے. تو کیا شریعت نے کوئی پابندی بھی لگائی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، بغیر وجہ کے اس رشتے کو توڑنا اور بغیر وجہ کے خلا لینا، یہ تو شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا. ٹھیک ہے، اگر کوئی عورت بغیر وجہ کے خلا لیتی ہے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی عزت نہیں ہے. ٹھیک ہے، حدیث کے مفہوم سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. لیکن اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ ہم وہ جو ہمارا سوال کا پہلا حصہ نا وجوہات، ٹھیک ہے، جب ہم اس کی طرف جائیں گے نا تو کچھ وجوہات تو جائز ہوتی ہیں، لیکن کچھ وجوہات اس طرح کی ہیں جو کہ ہم جن پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں اصل میں. ٹھیک ہے، ایک وجہ تو ہے مثال کے طور پر شوہر ظلم کرتا ہے، مارتا ہے، ٹھیک ہے، ریزن ہے. ایک وجہ ہے کہ شوہر بالکل خرچہ ہی نہیں دیتا. ٹھیک ہے، بچے ہیں بیچارے، ان کو ان کا دودھ، ان کا راشن، ٹھیک ہے، وہ پورا ہی نہیں کر رہا، سارا دن گھر میں بیٹھا ہوا ہے یا کماتا ہے یا جو بھی معاملہ کرتا ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں کہ باقی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، یا آپس میں محبت ہی نہیں پیدا ہوئی، ایک دوسرے کا خیال ہی نہیں رکھ رہے، وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، وہ اپنی زندگی گزار رہی ہے. تو ٹھیک ہے بھائی، اگر جو ہے نا وہ نبھا نہیں ہو پا رہا کسی طریقے سے تو ٹھیک ہے. لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، جیسے ابھی کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے کہ میں لاہور میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک فیملی، یعنی ہم کسی کے گھر میں تھے اور وہ اپنے کسی محلے کے کسی آدمی کی بات کر رہی تھی. صحیح ہے جی. کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 4 سال ہو گئے شادی کو، اور 4 سال میں صرف 1 مہینہ ایسا آیا ہے کہ شوہر نے بیوی کو خرچہ نہیں دیا. اچھا، ٹھیک ہے، تو وہ جو بیوی کے گھر والے ہیں وہ لڑکی کو لے آئے،
اپنے گھر میں اور وہ کہہ رہے ہیں اب اس بچی کو کہ تم جو ہے نا وہ خلا دائر کر دو، ٹھیک ہے، صرف اس وجہ سے. تو اس طرح کے کیسز بھی بہت سے ملیں گے. اچھا اس میں وجوہات میں جب اگر ہم جاتے ہیں تو جب ایک لڑکی کی فیملی بہت زیادہ جو ہے نا وہ انٹرفیئر کر رہی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اس کو اکسا رہے ہوتے ہیں، یا محلے دار یا کچھ اس طرح کی خواتین، اچھا تمہارے گھر میں بہن تم سارے کام خود کرتی ہو، وہ تمہارے اتنی گھر سی میں بات کر کے وہ ٹھیک ہے چلی گئی اور پھر ہاں تمہارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، برتن بھی تم خود دھوتی ہو، اچھا کپڑے بھی تم خود دھوتی ہو، ٹھیک ہے، او ہو بڑا ظلم ہے، ٹھیک ہے، صفائی بھی تم خود کرتی ہو. تو یہ جب اس طرح کی جملے ہوتے ہیں نا، اب وہ کہیں نہ کہیں عورت کے ذہن میں وہ بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں کہ یار ہاں یہ تو ہونا چاہیے، میرے ساتھ ظلم ہو ٹھیک رہا ہے، میں اپنے گھر کے کام بھی خود کرتی ہوں، اپنے شوہر کا کھانا بھی خود بناتی ہوں، یہ فلاں کے گھر میں جو ہے نا وہ میڈ بھی رکھی ہوئی ہے، فلاں بھی ایسا. تو اس طرح کے معاملات اور اس طرح کے جب دوسرے، یعنی اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ ایک عورت کو اپنے خاوند پہ بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اس کے ساتھ رہنا ہے اور اس کے جس طرح کے حالات ہیں اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی ضروری نہیں ہوتا کہ حالات ایک جیسے رہیں. کئی دفعہ انسان اچھا کما رہا ہوتا ہے، اچھا کھا رہا ہوتا ہے، سب کچھ گھر میں آتا ہے، اور کئی دفعہ اس طرح کے ہوتے ہیں مارکیٹ کے حالات آج کل، اگر یہ مردوں کو پتہ ہے کہ کیا معاملات ہیں، کئی دفعہ مرد ذکر نہیں کرتے ہیں، کئی دفعہ جا کے گھر کے اندر وہ معاملات ڈسکس نہیں ہوتے کہ حالات کیا ہیں، آج دیہڑی لگی نہیں لگی، کوئی جو ہے نا وہ کوئی چیز سیل ہوئی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ابھی جیسے آج ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہم اچھے والے جا کے جو ہے نا وہ ایک چیز لینے مارکیٹ سے گئے ہیں، واپس آئے کہتا بھائی نا لو 2000 روپے، ٹھیک ہے، 2000 کا چلان ہو گیا. اب وہ 2000 روپے کے جو گھر والوں کے لیے سامان لے کے جانا تھا وہ 2000 روپے کا چلان ہو گیا، ٹھیک ہے. تو وہ ایک بندہ باہر سے ٹینشن سے آیا، پریشانی سے آیا، لیکن وہ خاتون پہلے سے کچھ ڈیمانڈ لے کے بیٹھی ہوئی اور وہ جو ان نیسیسری ہیں، تو اس کی وجہ سے معاملات خراب ہوتے ہیں. اس میں سب سے بہترین حدیث جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، جب انہیں پتہ چلا کہ کچھ غلام آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آ کر ڈیمانڈ کی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی چاہیے، دیکھیں ہاتھوں پہ چکی چلا کے کیا حالت ہے، چھالے وغیرہ جو ہے نا ڈلے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب گھر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں تھے، تو امہات المومنین میں سے کسی سے ذکر کر کے تو وہ چلی گئی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے، پتہ چلا اس طرح فاطمہ آئی تھی، تو چلے گئے. ابھی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر تھے، ابھی سوئے نہیں تھے، رات کا وقت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کر ان کے بستر کے درمیان میں بیٹھے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی یا پاؤں کی جو ٹھنڈک ہے وہ میں نے محسوس کی، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تم نے خادم مانگا تھا مجھ سے اور غلام مانگا تھا، تو کیا میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ دوں؟ تو انہوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ضرور دیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذکر سکھایا، سونے سے پہلے، ہاں جس کو تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے، کہ آپ سونے سے پہلے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ سو جائیں، ٹھیک ہے. خیر لکما من خادم، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات کہی. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح ذکر وہ ہماری روحانیت کو تقویت دیتا ہے، ہماری روح کو مضبوط کرتا ہے، ویسے ہی ہمارے جسم میں بھی طاقت پیدا کرتا ہے. انہوں نے خادم مانگا تھا جسمانی تھکان کو ختم کرنے کے لیے، یا اپنے جسم میں یعنی ہمارے ساتھ مل کر ایک بندہ کام کرے گا تو تھکان کم ہوگی. صحیح بات ہے. تو خادم کی جگہ ذکر ان کو اذکار سکھائے نا. تو عورت گھر کے کام کاج کرتی ہے اور سارے کام کاج کرتی ہے، اس کو اگر یہ ذکر سکھا دیا جائے تو یہ ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہو جائے گا. ہاں یہ فائدہ ہے اس کو. جزاک اللہ خیر شیخ، ماشاء اللہ اس حوالے سے ہماری ایک سیر اصل گفتگو ہو گئی ہے. تو اب ٹاپک جو مین ہے اس کی طرف آتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر، میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے 2017 کا کوئی کسی ایک یونیورسٹی کا ایک تھیسس کے حوالے سے میں نے تھوڑی ریسرچ کی تھی، تو پتہ چلا کہ 2017 کی ریسرچ کے مطابق پاکستان کے اندر جو طلاق کی ریشو ہے وہ 35% ہے. 2017 کی بات کر رہا ہوں، آج سے 7 سال پہلے یا 8 سال پہلے. لیکن اب یہ ریشو کہاں تک پہنچ گئی ہے واللہ عالم، مجھے نہیں پتا. تو سوال یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلا بنیادی سبب کیا ہے جو آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے؟ لیکن اس میں کئی ایک ریزنز ہیں، جی ٹھیک ہے، کئی ایک وجوہات ہیں، ہم درجہ بدرجہ آ جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز ہے کمیونیکیشن گیپ، ٹھیک ہے. کمیونیکیشن گیپ کا کیا مطلب ہے کہ بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں، بہت ساری
امیجز ہوتی ہیں جو ایک ذہن میں بنائی ہوتی ہیں لڑکے نے لڑکی کے لیے اور لڑکی نے اپنے شوہر کے لیے. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے. اب جب شادی ہو جاتی ہے تو لڑکا سوچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا ہو. ٹھیک ہے, میری بیوی میرے ساتھ ایسا کرے, چاہے وہ رومانس کی بات ہو, چاہے کسی بھی چیز کی, چاہے وہ گھر میں چائے دینے کی باہمی بات ہو, اتفاق کی بات ہو یا کپڑے آپس میں رکھنے کی صلاح بات مشورہ ہو, کی ٹھیک بات ہے, ہو جی. صبح اٹھنے کی بات ہو, کسی بھی چیز کے حوالے سے تو لڑکے نے ایک امیج بنائی ہوتی ہے نا اپنے ذہن میں, لڑکی نے ایک امیج بنائی. اچھا, یہ اس سے پہلے ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ یہ امیج کئی دفعہ یہ ہماری جو ہوتی ہے نا یہ فلموں اور ڈراموں سے لی گئی ہوتی ہے. یعنی ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ہیروئن جب اٹھتی ہے تو اس کے بال صبح صبح جو ہے نا وہ بڑے سیٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میرے والی اٹھے تو وہ بھی بالکل سیٹ میٹ ہو, میک اپ شیک اپ کیا ہو, صحیح تو بات. یہ اٹھتی ہے تو یہ جو جنگل بنا ہوتا ہے تو اسے یار یہ پتہ نہیں کیا لے کے آ گیا ہوں میں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک امیج جو بنی ہوتی ہے نا فلموں اور ڈراموں سے, اس کی وجہ سے بھی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یار لڑکی کو یہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہے, لڑکی سمجھ رہی ہوتی ہے اچھا یار وہ فلموں اور ڈراموں میں جو ہیرو رومانس کرتا ہے اس طرح آتا ہے, پول لے کے آتا ہے, گاڑی لے کر آ رہا ہے, دروازے کھول رہا ہے, فلاں چیز کر رہا ہے, تو وہ اس طریقے سے کرے. حالانکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں نا بہت ساری چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. صحیح بات. ٹھیک ہے, ہاں اکیلا بندہ رہ رہا ہو تو وہ بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن جوائنٹ فیملی سسٹم میں اور پھر ہمارے ہاں بچپن سے یہ چیزیں دیکھی نہیں گئی ہوتی تو بڑا مسائل ہوتے ہیں. تو بہرحال اس میں کمیونیکیشن گیپ میں ہوتا گیا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں اسلام آباد میں, ان کے آگے ایک دوست کا واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ ایک دوست میرے پاس آیا اور اس نے ہم ایک شادی پہ ملے اور اس نے مجھے کہا جی شیخ صاحب آپ ماشاءاللہ دین کا علم رکھتے ہیں تو مجھے ایک مشورہ دیں, میں نا اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. اچھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا جی مسئلہ بتائیں شاید میں آپ کی کوئی مدد کر دوں. اس نے کہا میری بیوی, ہماری شادی کو اتنے سال ہو گئے ہیں اور حالانکہ میں نے اس کو دنیا کی ساری سہولیات دی ہیں. ہمارے گھر کپڑے دھونے والی الگ آتی ہے, اچھا جی, برتن دھونے والی الگ آتی ہے, ٹھیک ہے, اور کھانا بنانے والی الگ آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ ایک خاتون آتی ہیں جو سارے گھر کی باقی کام جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں تو یعنی وہ 4 میڈ رکھی ٹھیک ہے, تو 4 میڈ ہمارے پاس موجود ہیں. اچھا, پھر بیوی سے کیا چاہیے بھائی, بیوی میری دیکھ بھال نہیں کرتی. ٹھیک ہے. اچھا, انہوں نے کہا جی سب سے پہلے تو یہ بات بتائیں کہ آپ نے کبھی بیوی کو بتایا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے. اچھا, ان کا جواب آپ آگے سے سنیں. وہ کہتے ہیں کہ اسے پتہ ہونا چاہیے, وہ میری بیوی ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا یار ایک کام کریں, ایک تو یہ جو پتہ ہونا چاہیے نا اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر کے نا آپ ایک دفعہ اس کو بتا دیں, اور دوسرا یہ میڈ تھوڑے سے کم کریں. جب انسان کو نا عادت, کیونکہ انسان جو ہے نا کام کرنے کا ایک مشینری ہے, وہ کام ٹھیک ہے, کرتی ہاں, ہوئی یہ حرکت کرنے والی مشینری. جتنا اس کو سست کریں گے نا یہ سست ہو جائے گا. دیکھیں ہمارے معاشرے میں اینٹیں ٹرالی سے یا ٹرک سے اتارنے والے مزدور وہ بھی انسان ہیں اور وہ بندہ بھی انسان ہے. باہر بہت گرمی ہے, میں نہیں جا رہا. ہاں, ٹھیک ہے, مطلب اس طرح کے لوگ بھی موجود ہیں کہ باہر بہت گرمی ہے بھائی میں نہیں جا رہا باہر. تو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ دونوں انسان ہیں. اب ان دونوں نے اپنی تربیت اس طرح کی ہوئی ہے نا, اپنے آپ کو بنایا اس طرح ہوا ہے. اب یہ جو بندہ جو اپنے آپ کو باہر نہیں نکال رہا ہے یا ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے اس کو تھوڑا سا باہر نکل کے یا گرمی لگتی ہے, یہ بندہ مشکل کام نہیں نہ کر سکتا. اب آہستہ آہستہ وہ اسی طریقے سے, وہ چاہے اس کو آپ کسی آفس میں بھیج دیں, چاہے کسی جگہ پہ آپ اس کو معاشرتی کسی مسئلے میں کھڑا کر دیں, وہ سہولت ہی ڈھونڈے گا. تو جب آپ نے 4 میڈز رکھی ہوئی ہیں نا تو اس میں مسئلہ تو ہوگا. آپ ایک تو ان کو تھوڑا سا کم کریں یا ان کے ذمہ کچھ کام لگائیں, ان کو بتائیں. کہتے ہیں کہ 2 سال بعد کسی اور شادی پہ وہ مجھے ملے تو میں نے پوچھا اس کے بعد آپ نے کوئی ڈسکس ہی نہیں کیا, بتایا نہیں. کہتے یار بڑی اچھی بیوی ہے میری, آپ نے بڑا اچھا مشورہ دیا تھا. کہتے کیا ہوا, کہتے میں نے اس کو کہا کہ 8 بجے مجھے کافی چاہیے, فلاں وقت میں مجھے یہ چاہیے, تو وہ میرے لیے لے کے آ جاتی تھی. میں نے اس کو بتایا تو اس کے بعد اس نے کرنا شروع کر دیا. ہماری زندگی بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو اس نے بڑا شکریہ ادا کیا. تو جو میں بات کر رہا تھا نا کمیونیکیشن گیپ کی, کہ ہم ذکر ہی نہیں کرتے, ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ کسی دن بیٹھ کے بھائی مجھے یہ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ میری عادت ہے, یا مطلب ہم کہتے ہیں اس کو خود پتہ ہونا چاہیے, اتنی دیر ہوگی میرے ساتھ رہتے ہوئے. اس میں مسئلہ ہوتا ہے, خود پتہ ہونا چاہیے. یہ کسی کو نہیں پتا, کوئی بھی کسی کا دماغ نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے, بندہ کہے کہ یار تمہیں چہرے سے نہیں پتہ چلتا, تمہیں ابھی تک تمہیں یہ پتہ نہیں چل رہا, تمہیں یہ معاملہ ہے, تمہیں وہ معاملہ ہے. صحیح بات تو ہے. اس طریقے سے نہیں. تو پہلی یہ وجہ ہے. ٹھیک ہے, یعنی ایک یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی ہے کہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے نا یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے آپس میں جدائی کے حوالے سے, چاہے وہ مرد طلاق دے یا عورت خلا لے, دونوں اعتبار سے, کہ اس کو کیوں نہیں پتا کہ میری یہ عادت ہے, اس کو کیوں نہیں پتا کہ یہ مجھے یہ چاہیے. زبردست ہو گیا. اچھا شیخ, دوسری ایک اور میں اس پہ آپ کی تفصیل سے رائے لینا چاہوں گا.
ہمارے ہاں آج کل میڈیا کا بہت زور ہے، یعنی پرنٹ میڈیا ہو گیا، سوشل میڈیا ہو گیا، دیگر میڈیا وغیرہ ہو گیا، ڈرامے کا بڑا بول بالا ہے آج کل. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ میڈیا کا طلاق کے حوالے سے کیا کردار ہے موجودہ دور میں؟ دیکھیں اس میں دو تین چیزیں میں ذکر کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. صحیح بات ہے جی. ہمیشہ زندگی میں اصول یہ بنائیں کہ خوشحال زندگی، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے نا اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس گھر ہے 4 دیواری، چاہے وہ رینٹ کا ہے، آپ ایک 4 دیواری کے گھر میں رہ رہے ہیں جس میں بجلی ہے، جس میں گیس ہے. آپ سوسائٹی میں نکلیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو خیموں میں رہ رہے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو کسی بس اسٹاپ پہ، اور اگر آپ کہیں درباروں کے پاس یا کوئی اس طرح کی جگہوں کے پاس گزرے ہیں تو لوگ وہاں پہ آپ کو نیچے پڑے ہوئے ملتے ہیں، اسٹیشنوں کے اوپر پڑے ہوتے ہیں، لاری اڈوں میں پڑے اچھا ہوتے ہیں. اب ہمارے پاس گھر ہے، ہمارے پاس اپنی سہولتیں موجود ہیں. ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے نا، دوسروں کے گھر دیکھ کے یا فلمیں ڈرامے دیکھ کے یا کوئی بھی چیز ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کو کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں، موازنہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے کہ اس نے یہ بھی، چاہے وہ ہماری خواتین ہیں، میں دونوں کے جو ہے نا وہ ابھی میں اس چیز پہ بات نہیں کر رہا کہ میں ابھی مردوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں یا عورتوں کی طرف سے بات کر رہا ہوں، میں دونوں کا مشترکہ مسئلہ میں ہے. دونوں کو سامنے رکھ کے بات کر رہا ہوں. اگر خواتین ہیں مثال کے طور پر، انہوں نے کچن کے حوالے سے کوئی چیز دیکھی سوشل میڈیا پہ، اب انہوں نے سوچنا شروع کر دیا یار میرے پاس تو ہے نہیں، میرے پاس ہوتی تو میں یہ کرتی، میرے پاس اوون ہوتا تو میں بھی کیک بناتی، میرے پاس فلاں چیز ہوتی تو میں اس کو اس طریقے سے کاٹتی، اس طریقے سے کٹر ہوتا، فلاں چیز ہوتی، میں گھر میں قیمہ بنا لیتی، الیکٹرک مشین ہوتی، فلاں اس طرح ہوتا، اس طرح ہوتا. یہ ساری چیزیں وہ سوچ رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مرد ہے تو مرد کئی دفعہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میری بیوی فلاں کھانا نہیں بناتی، فلاں چیز نہیں بناتی، ایسے نہیں کرتی، ویسے نہیں کرتی. تو وہ سوشل میڈیا پہ یار یہ فلاں کی بیوی تو بھی اس طرح کر رہی ہے، فلاں بھی تو جو ہے نا وہ ان کے گھر میں یہ فلاں چیزیں بنتی ہیں. حالانکہ اگر آپ سوشل میڈیا کی زندگی کو دیکھیں نا، یہ میڈیا کی زندگی کو دیکھیں، بہت ساری زندگی آرٹیفیشل ہوتی ہے، بہت ساری زندگی فیک ہوتی ہے. یعنی میں نے کیونکہ ہمارا تعلق ابھی ہم ظاہر سی بات ہے ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے، کہ کروما کیا ہوتا ہے، ایڈیٹنگ کیسی ہوتی ہے، کس طریقے سے کیمرے، اور کیا زندگی ہے. ابھی جو ہم نظر آ رہے ہیں یہاں پہ، چلو ہم تو ریل بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے بھائی، ہم نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت اور مجلس لگی ہوئی ہے اور اس میں ہمارے مکھیاں بھی اڑ رہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہوتا کیا ہے کہ وہ جو کھانے کی پلیٹس پڑی ہوتی ہیں نا جو مہنگی وہ کھانا آرٹیفیشل ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اوریجنل بھی نہیں ہوتا، یعنی آپ اس کو اٹھا کر کسی بھی جگہ پہ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طرح ہمارے ہاں آرٹیفیشل پودے ہوتے ہیں یا مختلف اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور میک اپ کر کے آپ 5 منٹ کا سین کرتے ہیں، اس کے بعد آپ دوبارہ جو ہے نا، اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ صاف نظر آ رہا ہے، یہ بندہ ہر وقت اچھے کپڑے پہنتا ہے، ان کے کپڑے بھی کرائے کے ہوتے ہیں. بہت دفعہ اس طرح ہوتا ہے. ٹھیک ہے چلو ایک بندہ اپنے کپڑے پہن کے آ گیا، لیکن ہر وقت اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی، ہر وقت انسان ایک ماحول میں نہیں ہوتا. اب ان کی جو تیار ہو کے خوبصورت بن کے زندگی سامنے آ رہی ہے، وہ اس وقت وہ دکھاتے ہیں ہمیں اور ہم سمجھتے ہیں یار یہ 24 گھنٹے ایسے ہی رہتے ہیں. میری بیوی ایسے کیوں نہیں رہتی، میرا شوہر ایسے کیوں نہیں رہتا، وہ گھر آ کے وہ جو ہے نا وہ کپڑوں سے باہر کیوں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی گرمیوں کے دن ہے تو وہ کپڑوں سے باہر ہی ہوگا، یا گھر کے اندر جو ہے نا لباس وہ مختلف قسم کا ہوتا ہے. باہر جب بندہ جاتا ہے یا کسی فنکشن پہ جاتا ہے تو مختلف قسم کا ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا سے ہم لوگ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اس سیکھنے میں ہم جب اس کو اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں بغیر ضرورت کے، ضرورت ہے تو ٹھیک ہے، بس صورت دیگر کیا ہے، ایک تو اس کو دیکھنا کم کریں نا. ہم بہت ساری چیزیں، یعنی یہاں پہ بھی وہی اس کو کمیونیکیشن گیپ والا ایک معاملہ، اس کے ساتھ اس کو جوڑیں. ٹھیک ہے. ہوتا کیا ہے، ہم نے سوشل میڈیا پہ ایک چیز دیکھی، اچھا اس کا شوہر تو اس کے لیے پھول لے کے آیا، میرا شوہر کبھی میرے لیے پھول نہیں لے کے آتا. اچھا یہ بتایا بھی نہیں، آج تک بیوی نے شوہر کو بتایا نہیں کہ بھائی تم میرے لیے کبھی پھول کیوں نہیں لائے، یہ فلاں کا لے کے آتا ہے، چلیں پھول لے آئے میرے لیے. چلو کئی دفعہ سکھانا پڑتا ہے نا. شوہر اس نے نہیں وہ چیزیں کی، ٹھیک ہے. اگر شوہر بیچارہ وہ پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، وہ نئی یونیورسٹیوں میں گیا، کبھی اس نے نہیں رومانس کیا، نئی گرل فرینڈس نہیں بنائی، اس نے اس کا وہ کلچر نہیں تھا، تو بھائی تم اس کو سکھا دو. ٹھیک ہے. اور اگر بیوی اس طرح کی ہے، وہ پاک دامن ہے، ٹھیک ہے، وہ بالکل اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ کیا اس کو کہتے ہیں پوتر رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی اس کو کچھ چیزیں سکھا دو، بتا دو، سیکھ جاتی ہے. عورت کے اندر یہ جو ہے نا وہ ہے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ اس طرح کا بنایا ہے، موڈ چینج کرنے کہ وہ والا فیچر اس کے اندر رکھا بن ہوا ہے. جاتی ہے اس طریقے سے
کہ جس طریقے سے اس کو انسان ڈھالتا ہے آہستہ آہستہ بناتا ہے. تو یہ وجوہات ہیں. ایک تو سوشل میڈیا والی بات آپ نے کر دی جس کے اندر ہمارے پاس ایک امیجنیشن والی کیفیت آ گئی ہے جی, ہم تصور کر لیتے ہیں اور اس کے مطابق چلتے ہیں. شیخ یہ میڈیا میں ہمارے ہاں آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈرامے اسکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں مختلف چینلز پہ, ان ڈراموں کے اندر بھی یعنی یا تو طلاق کو بڑا نارملائز کر دیا گیا ہے, یا پھر جو طلاق ہے نا اس کو بڑا ہوا سا بنا دیا گیا ہے اور بہت بڑی کوئی لعنت خدا نخواستہ بنا دیا گیا ہے. تو ان ڈراماز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا کتنا کردار ہے ہمارے ہاں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے؟ مسلمان کے لیے نا ہمیشہ سے قرآن اور حدیث اور علم کی جو زندگی ہے نا وہ ہمیشہ اوپر رہی ہے. صحیح بات ہے. جب ہم ڈرامائی دنیا میں آتے ہیں نا اور اپنی زندگی کو ہم کمپیئر کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ, تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ زندگی ہماری یا تو اچھی ہو جاتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے, اور زیادہ تر خراب ہی ہو رہی ہے, کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر, سوسائٹی کے اندر جس طریقے سے یہ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, تو وہ ایک تو اس میں شریعت کو ظاہر سی بات ہے انہوں نے اس کو سامنے نہیں رکھتے. ٹھیک ہے, ایک تو ڈرامے ویسے نہیں دیکھنے چاہیے کیونکہ اس میں میوزک بھی ہے, غیر محرم بھی ہے, باقی سارے معاملات بھی ہیں, اور پھر اس میں اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. جھوٹ بولا جا رہا ہے, یعنی نارمل دکھایا جا رہا ہے ٹھیک ہے, سب کچھ. یعنی ایک شوہر یعنی ایک غیر محرم مرد اور ایک غیر محرم عورت ہے, وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ میاں بیوی بن کے ایک بیڈ پہ لیٹ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہلا گلا بھی ہو رہا ہے, گلے بھی مل رہے ہیں, باقی سارے معاملات بھی ہو رہے ہیں. تو یہ ہماری شریعت میں ایک تو جائز نہیں ہے. دوسرا پھر وہ اسٹوری جو ہوتی ہے اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں ساس بہو ہمیشہ سے ایک دوسرے کی دشمن رہی ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے ہاں ڈراموں میں دکھایا یہ جاتا ہے کہ ساس بہو ایک دوسرے کی دشمن ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے طلاق یا تو بہت زیادہ اس میں نارمل, دیکھیں گناہ جو ہوتا ہے نا, گناہ یہ شروع میں جب انسان کرتا ہے نا, یا کوئی بھی چیز برائی ہو یا اچھائی ہو, وہ انسان جب شروع میں کرتا ہے نا اس کو شروع میں کرتے ہوئے مشکل ہوتی ہے. 2-4 دفعہ جب کرتا ہے نا تو وہ اس کے لیے نارمل ہو جاتا ہے, کوئی بھی کام ہے ایسی. ٹھیک ہے, تو اس لیے انسان کو ان چیزوں سے بچنا یا بار بار سننا. ہمارے ہاں اس وقت معاشرے میں دیکھیں شروع میں کیا ہوتا تھا کہ ٹی وی گھروں میں نہیں ہوتی تھی یا کوئی اس طرح کے معاملات ہوتے تھے. آہستہ آہستہ ٹی وی آ گئی, پھر نیوز اینکر وہ پردے میں آ رہی ہے یا دوپٹہ پورا لے کر آ رہی ہے, اب آہستہ آہستہ اس کا دوپٹہ بھی اتر گیا. ٹھیک ہے, آہستہ آہستہ بازو بھی اس کے ہاف ہو گئے, ہمیں کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, میوزک بھی چل رہا ہے, ہمیں کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. کیوں؟ وہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں. ہمارے ڈراموں میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں, فلموں میں بھی یہی چیزیں ہو رہی ہیں. وہ آہستہ آہستہ اس کا جو ایک ڈر تھا یا اس کی ایک جو ہے نا وہ نفرت تھی وہ دل سے نکالی جا رہی. تو یہی وجہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں ڈراموں کو اور فلموں کو تو ہم اس کو نارمل سمجھنے لگتے ہیں. مجھے ایک بندے کا فون آیا, کہتا جی شیخ صاحب وہ فتویٰ ایک چاہیے. میں نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کہتے جی میں نے اپنی بیوی کو جو ہے نا وہ طلاق دے دی, اور اتنی دفعہ جو ہے نا وہ 150-200 دفعہ اس نے کہا کہ جی ہم نے اتنی دفعہ. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہو جاتا ہے, ہم نے تو ڈرامے اس طرح فلمیں دیکھی ہوئی تھی. تو وہ کہتے تھے طلاق, تو وہ پھر دوبارہ اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتے تھے. تو یہ تو خاندان میں ہم نے کسی سے ذکر کیا تو اس نے کہا تم لوگ تو آپس میں رہ رہے ہو, تو اس طریقے سے مسائل ہیں. یعنی شریعت کا بھی سیکھی نہیں, اسلام کا بھی سیکھا نہیں. تو اب جب اس طرح کا مسئلہ ہے تو اس کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے انہوں نے جہاں سے وہ چیز سیکھی یا جہاں وہ اس کو دیکھتے رہے ہمیشہ, تو وہ ان کے لیے نارمل تھا, لیکن شرعی اعتبار سے وہ ہمیشہ گناہ کر رہے تھے. صحیح بات ہے. میں اسی طرف ہی آ رہا تھا, صرف ایک بات کا اضافہ کرتے ہوئے ڈراموں کے حوالے سے, چونکہ ہمارے ہاں شیخ جو مجھے سمجھ آتی ہے, بعض لوگ اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں, آ کے سوال بھی کرتے ہیں. ڈراموں کے اندر نا ایک پری پلان ذریعے سے مختلف جو سٹوریاں بنائی جا رہی ہیں, ہمارے جو آئلی زندگی ہے, خاص طور پہ اسلامک آئیڈیالوجی والی جو اسلامک زندگی ہے, آئلی زندگی, اس کا بیڑا غرق کرنے کے لیے باقاعدہ پروموٹ کیا جا رہا ہے ان چیزوں کو کہ طلاق نارملائز لگے. ایک عورت شادی شدہ ہے, شادی شدہ ہونے کے باوجود وہ دوسرے لڑکے کے ساتھ حرام ریلیشن شپ رکھے, یہ بھی بالکل لوگوں کو نارمل لگے. کوئی لڑکی اپنا فیصلہ خود کر سکتی ہے, یہ بھی لوگوں کو نارمل لگے. کوئی لڑکی گھر سے بھاگ سکتی ہے, یہ بھی لوگوں کو نارمل لگے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باقاعدہ پلانڈ ہیں آنے والی نسل کو خراب کرنے کے لیے, اور خاص طور پہ ہماری جو فیملی لائف ہے اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے. کہ ایک اسلام کی جو فیملی لائف ہے وہ بڑی ایک آئیڈیل لائف ہے جس کے اندر ساری چیزوں کے حقوق موجود ہیں. مرد کے کیا ہیں, عورت کے کیا ہیں, مرد کے رشتہ داروں کے کیا ہیں, عورت کے رشتہ داروں کے کیا ہیں, بہن بھائیوں کے آپس کے اندر کیا معاملات ہوں گے. تو یہ چیزیں بہرحال
گھروں کے اندر بالکل عام ہوتے ہوئے بہت زیادہ اثر انداز ہو رہی ہیں اس حوالے سے. جزاک اللہ خیر شیخ. آپ بات کر رہے تھے عدم برداشت کے حوالے سے کہ عدم برداشت جو ہے یہ ایک بہت بڑی ریزن ہے طلاق کے بڑھنے کے حوالے سے, تو اس حوالے سے فرمائیے. عدم برداشت کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کئی ایک مثالیں ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے, عدم برداشت کا مطلب یہ ہے کہ ہم بات کو برداشت نہیں کرتے. جی ٹھیک ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جب شادی ہوتی ہے نا, تو شادی میں ایک آپ عمر لے لیں, لڑکی کی 20 سال ہے, لڑکے کی 24-25 سال ایک عمر ہے. جی جی ٹھیک ہے, اب اس میں 20 سال لڑکی ایک الگ خاندان میں ایک الگ طریقے سے رہی ہے. ہاں بالکل, اس کا کلچر, ٹھیک ہے, ثقافت, رہن سب سہن کچھ سب کچھ تھا الگ اس ہے. کا. جی جی ٹھیک ہے, لڑکا ایک الگ طریقے سے رہا ہے. اب جب شادی ہوتی ہے نا, تو شادی ہوتے ساتھ پہلا جو کچھ عرصہ ہوتا ہے, آپ 1-2 سال کا اس کو جو ہے نا, وہ ہر بندے کے لیے مختلف ہوتا ہے. کچھ لوگ جلدی مزاج میں ڈھل جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو ٹائم لگتا ہے. اچھا, تو اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ وہ جو پہلا دن ہوتا ہے یا پہلا کچھ وقت ہوتا ہے, مثال کے طور پر اب اس کی چھوٹی چھوٹی میں مثالیں دے دیتا ہوں. لڑکی آئی, اب اس نے ان کے خاندان میں, ان کی فیملی میں کچھ خواتین اس طرح کی تھی یا سب اس طرح کی تھی کہ ان کے خاندان میں میک اپ کیا جاتا ہے اور بڑے بہترین طریقے سے ہاں کیا جاتا اہتمام ہے. کے ساتھ ٹھیک کیا ہے, جاتا ہے. بیوٹی پارلر جا کے اور بڑا. اب لڑکا جیسے ہی وہ دلہن کو دیکھتا ہے, دلہن آئی تیار ہو کے سب کچھ, مجھے میک اپ بالکل نہیں پسند. ٹھیک ہے, اب وہ پہلی دفعہ ہی جو معاملہ, ٹھیک ہے تمہیں نہیں پسند, لیکن یہ وقت نہیں ہے بتانے کا. ٹھیک ہے, اگر وہ تیار ہوئی ہے تو تمہارے لیے ہی تیار ہوئی. ٹھیک ہے, اس کو کچھ دن بعد یا کچھ وقت بعد بتا دیا جائے کہ بھائی یہ اس طریقے سے, یا آہستہ آہستہ تبدیلیاں, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم تبدیلی آہستہ آہستہ کریں. انسان کا جو مزاج ہے نا, وہ چاہے انسان جتنا مرضی صبر کرنے والا ہو, لیکن جب یکدم آپ کسی بھی چیز کو کہتے ہیں نا کہ یہ صحیح نہیں کر رہے تم, تو وہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. آپ اس کو آہستہ آہستہ کریں. میرا ایک دوست تھا, بڑی زبردست بات کرتا ہوتا تھا. وہ گاڑی کسی کی گندی ہے نا, ٹھیک ہے, فل گندی ہے, ہر جگہ مٹی مٹی نظر آ رہی, کہتا ہے یار یہ گاڑی ہے, دیکھو یہاں سے تمہاری کتنی صاف گاڑی ہے. ٹھیک ہے, اگر ساری دھو کے تم اس جیسی کر لو نا, کمال لگے. ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھانے نہیں, کا انداز ہاں یہ نہیں کہ تمہاری گاڑی وہ ساری گندی گاڑی کے اوپر نظر نہیں رکھی, لیکن وہ ہاں, جو صاف ستھرا ٹوٹا ہے اس اس کو کے ایک اوپر وہ تھوڑا کہہ رہا سا ہے. بھی نظر آیا نا, اس نے وہ بنا لینا تھا, اور پہلے وہ ذکر کرنا ہے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اگر ہمیں اس کی کوئی بات پسند نہیں آ رہی ہے, کوئی چیز پسند نہیں آ رہی, ایک تو اس کو ٹائم دیں ابھی. ٹھیک ہے, شروع میں آپ کو اپنے طریقے سے, یہ خواتین کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ جاتی ہیں, مطلب شوہر ہے, اس کی فیملی ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے کہ ایک طریقے سے وہ جی رہے ہیں, سب ان کا ایک طریقہ ہے, اتنے بجے اٹھنے کا, اتنے بجے, تو آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کے کچھ عرصہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ, اور جتنی بھی اس کے معاملات ہیں اس کو اس طریقے سے چلنے دیں. لڑکے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ بھائی اگر لڑکی آئی ہے اور اس کا ایک طریقہ کار ہے, مثال کے طور پر لڑکی والوں کے گھر میں روٹی کی بات کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, لڑکی والوں کے گھر میں روٹی ایسے رکھی جاتی ہے اور لڑکے والوں کے گھر میں روٹی ایسے رکھی جاتی ہے. جی جی یہ اس کو سیدھی کہتے ہیں, یہ اس کو سیدھی کہتے ہیں. کچھ گھروں میں اس طرح ہوتا ہے. جی جی ٹھیک بالکل ہے, ایسے ہی. اچھا, کچھ گھروں میں جو ہے نا وہ کھانے کے اندر نمک تیز ہوتا ہے یا مسالہ تیز ہوتا ہے, کچھ گھروں میں نارمل ہوتا ہے. تو ہر چیز یا تولیہ استعمال کرنے کا طریقہ یا اس کو رکھنے کا طریقہ ہر کسی کا مختلف ہے. اب ان چیزوں کے اوپر بھی اگر ہم لڑائی کرنا شروع کر دیں نا, یا ان چیزوں کے اوپر بھی ہم معاملات, تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ جب بھی شادی ہوتی ہے تو شادی کے اندر یہ شروع میں ایک ٹائم دینا بہت ضروری ہے. کپل ایک دوسرے ہاں کو ٹائم دے. ایک کپل بھی ٹائم دے, اور میں تو یہ سمجھتا ہوں شیخ آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے, گیپ دینا اس وجہ سے بھی ضروری ہے کہ صرف کپل ہی نہیں ایک دوسرے کو ٹائم دے, بلکہ ایک دوسرے کے گھر والے بھی ٹائم دیں. ہمارے ہاں, یہاں اگر مسئلہ تو یہ, جوائنٹ فیملی ہے ہاں تو جی, اس میں پوری فیملی کو ایک دوسرے کو ٹائم دینا انوالو چاہیے. ہونا پڑے گا. یعنی ہمارے یہاں آنے والی بچی سے سوچا جاتا ہے کہ یہ صبح ہمارے جیسی ہو جائے, اور بچی سمجھتی ہے کہ یہ ان کو میں نے اپنے جیسا کر لینا ہے. ایسے تو اسی وجہ سے یہ سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. تو یہ گیپ دینا چاہیے. اس کے ساتھ عدم برداشت کو کیسے الائن کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں, جب گیپ نہیں دیا جاتا نا, ایک دوسرے کو جی جی ٹائم نہیں دیا جاتا ایک دوسرے کی عادتیں بدلنے کے لیے, فوری طور پر انسان اس پر رد عمل کرتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, تو یہ ایک عدم برداشت کا ایک جو ہے نا وہ رویہ ہے کہ انسان کو یہاں پہ برداشت کرنا چاہیے. شروع میں اس کو اس کی جتنی بھی غلطیاں ہیں, حالانکہ وہ بہت بڑی غلطیاں نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, غلطیاں کہہ بھی نہیں سکتے اس کو, مزاج کا فرق آپ کہہ لیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ ایک شخص زیادہ باتیں کرتا ہے,
یعنی بیوی ہے زیادہ بولتی ہے، شوہر وہ کم بات کر رہا ہے، یا کئی دفعہ شوہر بہت زیادہ بولتا ہے، بیوی وہ خاموش، اس کی جو ہے نا وہ مزاج خاموشی والا ہے۔ اچھا اب یہاں پر ایک دوسرے کو ہم یہ کہنا شروع کر دیں تم بڑی عجیب ہو، ٹھیک ہے، تم بات ہی نہیں کرتی، میں تم سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، تم کہتی ہو میں بات شروع کرتا ہوں، تم کہتی ہو اچھا ٹھیک ہے اوکے بات ختم، ٹھیک ہے، کچھ بولو بھی تو صحیح نا آگے سے، تو غصہ آ جاتا ہے۔ اچھا آہستہ آہستہ تبدیل کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ہم اس کو شروع والے وقت کو کر سکتے ہیں۔ جی جی۔ دوسرا اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ وقت اس طرح کا ہوتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ جس طرح بھی میں نے ایک مثال دی کہ شوہر زیادہ بولتا ہے یا بیوی زیادہ بولتی ہے یا دونوں میں سے کوئی کم بولتا ہے، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بات کرتے ہوئے، اچھا اس میں سب سے مین چیز ہوتی ہے محبت، ہماری یا تو شروع میں محبت نہیں پیدا ہوتی، ٹھیک ہے، یا وہ محبت آہستہ آہستہ کچھ کاموں کی وجہ سے ختم ہوتی رہتی ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب محبت ختم ہو جاتی ہے نا تو پھر عدم برداشت والا ایک اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ یعنی مین چیز کیا ہے کہ محبت ہو تو انسان بہت کچھ برداشت کر لیتا ہے، یعنی محبت ہے کسی سے تو میں اس کو 10 دفعہ بھی کہہ لوں گا نا تو اچھا لگتا ہے، صحیح بات ہے، لیکن جب محبت نہ ہو تو وہی جملے تنقید میں بدل جاتے ہیں۔ صحیح۔ اس وجہ سے جب مثال کے طور پر شوہر ابھی باہر سے آیا ہے، یہ چیز سیکھنا بہت ضروری ہے عورتوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، کہ بھائی کون سی بات کب کرنی چاہیے، ہر چیز یا ہر جو ہے نا وہ بات کا ایک ہی ٹائم نہیں ہوتا۔ یہ مثال کے طور پر ابھی شوہر دروازے پہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی اندر انٹر ہوا ہے اور آپ نے اس کو ایک لسٹ بھیجی ہوئی تھی سامان کی، ٹھیک ہے، اچھا شوہر ابھی سامان لے کر آیا اور لا کے اس نے بیوی کے ہاتھ میں دیا، اور جو ہے نا وہ شوہر ابھی آ کے بیٹھا ہے، اس کو پانی چاہیے، گرمی ہے، ٹھیک ہے، اب بیوی وہاں پہ سامان چیک کرنے لگ گئی پہلے کہ سامان کون کون سا آیا ہے، کیا معاملات ہیں، اچھا اس کے اندر پھر آپ فلاں چیز بھی نہیں لے کے آیا، فلاں چیز بھی نہیں لے کے آیا، فلاں چیز بھی، یار پانی پلا دو پہلے، ٹھیک ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، ایک بندہ گھر میں آیا ہے تو اس کو گھر والی ٹریٹمنٹ چاہیے۔ اچھا پھر اسی طریقے سے شوہر اگر باہر سے آیا ہے، بھائی سارا دن کا تھکا ہوا آفس سے کہیں سے بھی، اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے اس ٹائم میں، یہ میں شروع کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، بعد میں بچے ہو جائیں یا اس کے بعد کی روٹین وہ الگ ہوتی ہے، شروع میں کیا روٹین ہوتی ہے، جب شوہر گھر آتا ہے اب بیوی کو اگر کھانا بنانا، باقی سارے کام کرنا، گھر کی صفائی کرنا، وہ پہلے سے کر کے رکھنے چاہیے۔ وہ سارا دن جب شوہر 9 گھنٹے 10 گھنٹے باہر تھا تو وہ بیوی کو اس ٹائم میں کر لینا چاہیے، اپنا آرام پورا کر لے، اپنے باقی کام کر لے، گھر کی صفائی کر لے، کھانا بنا۔ جب شوہر گھر آیا ہے تو وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے، اب ٹھیک ہے، اس کو جو ہے نا وہ جس طرح ہمارے یہاں ایک لفظ بولا جاتا ہے، ابھی یہ مجھے پتہ نہیں کتنا پرانا ہے، ٹھیک ہے، پرنس ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے، عورت کو دیا جاتا ہے پرنسس ٹریٹمنٹ، کہ ٹھیک ہے بھائی وہ آیا ہے، ہمارے یہاں تو اتوار والے دن مشین لگا رہتی ہیں، جس دن اس نے گھر رہنا ہوتا ہے، ہاں بھائی سونے نہیں دینا کسی طریقے سے، بھائی اچھا وہ سو رہا ہے تو یہ بیڈ کی چادر اتاریں، اس کو دھونا ہے، سونے سے ہٹ کے اس نے آپ کو صاف ستھرا دیکھنا ہے، اچھے کپڑوں میں دیکھنا ہے، تسی مشین لا لیندی ہو۔ تو بہرحال اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، شوہر گھر آیا ہے تو اس کو اس وقت وہ شکایتوں کا ایک جو ہے نا آپ کے پاس انبار وہ نہیں ہے کہ باتھ روم کا نل ٹوٹ گیا، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، آج صبح سے یہ میرا کہنا نہیں مان رہا، یہ فلاں کر رہا ہے، بھائی وہ آیا ہے اس کو ریلیکس ہونے دو۔ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے، جب اس طرح کی بات ہوتی ہے، وہ باہر سے 10 باتیں سن کے آیا ہے، پکا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ گھر آ کے جب باتیں سنتا ہے وہ کہتا ہے یار بھائی کہاں آ گیا ہوں میں۔ اب شروع میں تو وہ 2-4 دن برداشت کرے گا، لیکن اس کے بعد پھر یا تو وہ آگے سے کہنا چھوڑ دے گا، ٹھیک ہے، اور یہ طلاق تک بات جائے گی، ٹھیک ہے، وہ پھر برداشت نہیں نہ ہوتا، اس طرح کی باتیں بار بار برداشت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، ٹھیک جی شیخ، یعنی یہ ساری چیزیں ہو گئی۔ میں آپ کی باتوں سے نا یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ باتیں یہ بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، ٹھیک ہے جی، یعنی کہنے سننے دیکھنے میں یہ باتیں بڑی چھوٹی چھوٹی لگ رہی ہیں، لیکن آہستہ 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 کر کے یہ اتنی بڑی ہو جاتی ہیں کہ انسان کے اندر برداشت بھی ختم ہو جاتی ہے، فرسٹریٹ ہو جاتا ہے۔ اچھا شیخ، اور اس کے نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں، یہ جو فرسٹریشن ہے کیا سمجھتے ہیں آپ، کیا اس کا سبب کوئی کسی جگہ پہ جا کے جو ہمارے ہاں مطلب سو کالڈ موجود جوائنٹ فیملی سسٹم ہے وہ بھی بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے لیے اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا، صحیح بات ہے، اس کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے ایک دوسرے کے لیے ہم سکون بنیں،
اور فیملی کو بھی، ایک پڑھی لکھی فیملی ہے نا، تو اس میں وہ میاں بیوی کے درمیان وہ حائل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ماں کو پتہ ہوتا ہے میرا بیٹا وہ اپنی بیوی کے ساتھ کہیں جا رہا ہے تو اس کی زندگی ہے وہ جائے، کوئی مسئلہ نہیں. یا جو ہے نا وہ اپنے طریقے سے ایک وقت گزار رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر فیملیز اس طرح کی ہوتی ہیں جس میں ماں نے ہر چیز پہ نظر رکھی ہوتی. ٹھیک ہے، میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، اچھا آج یہ لے کے آیا، آج وہ لے کے آیا. ٹھیک ہے، وہ بیچارہ وہ ایک برگر لے کے گھر جانا وہ ایک جہاد کبیر جو ہے نا اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر چھپ کر بندہ جوائنٹ فیملی میں سے کوئی چیز لے گیا ہے اپنی بیوی کے لیے تو وہ پھر اس کا لفافہ وہ چھپا کے کسی طریقے سے کہیں باہر، تو یہ اس چیز کی نوبت ہی نہ آنے دیں. بھائی اس نے ہمارے حقوق پورے کیے ہیں، ہمارے ساتھ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو بندہ جو ہے نا وہ اس میں ٹینشن میں نہیں رہا. کیونکہ ہمارے یہاں نا جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے، ظاہر سی بات ہے اب ہر بندہ وہ جس طریقے سے مہنگائی ہے باقی معاملات ہیں اپنا گھر علیحدہ بنا نہیں سکتا. پھر ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں، ان کو ساتھ رکھنا، ان کی خدمت کرنا، بیٹے ظاہر سی بات ہے اولاد کے ذمہ ہوتا ہے نا. یہ شریعت نے کیوں کہا ہے؟ ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ بھی ایک جملہ بڑا ہے کہ بھائی ساس سسر کی خدمت کرنا بہو کی ذمہ داری نہیں ہے. اور بھائی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ جب والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے ان کو اف تک نہیں کہنا. ٹھیک ہے، اچھا یہ کہاں نہیں کہنا؟ وہ اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں، یہ اپنے گھر میں رہ رہا ہے، اس وقت تو فون بھی نہیں ہوتے تھے. یعنی فون پہ نہیں کہنا، بھائی پاس ہے ساتھ ہے تبھی نہیں نہ کہنا. صحیح بات ہے، ٹھیک ہے، ان کی باتوں کو تبھی برداشت کرنا ہے نا. اگر بیٹا جاتا ہی 5 منٹ کے لیے ہے تو پھر انہوں نے کوئی بات کرنی نہیں. تو ساتھ رہنا یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے، ہاں کبھی کبھی جو ہے نا وہ علیحدہ گھر باقی معاملات یہ چلتے رہے ہیں، شریعت میں دونوں طرح کی چیزیں. تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ لوگ یعنی یہ جو ساس سسر یا کوئی بھی جو پوری ایک جوائنٹ فیملی ہے اس میں شوہر بیوی کا ایک وقت ایک ٹائم ہوتا ہے، وہ اس میں ان کو ریلیکس کر دیں. ٹھیک ہے، تو دونوں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. ایک وجہ یہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہو، بیوی شوہر کے حقوق پورے کر رہی ہو، پھر ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، سکون ملتا ہے ہر لحاظ سے. حقوق سے مراد کیا ہے؟ حقوق سے مراد صرف فزیکل حقوق نہیں ہوتے. حقوق سے مراد جو ہے نا وہ ہر طریقے کے، یعنی کھانا پینا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد بات چیت اس طرح کی ہو رہی ہے، ہر وقت جو ہے نا ٹونٹ نہیں کیا جا رہا، شکایتیں نہیں کی جا رہی. تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے؟ سکون ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ بندہ باہر سے بھی تھکان لے کر آیا، گھر آیا تو ساس بہو کی لڑائی وہ چل رہی تھی. اب اس میں وہ صلح کرانے بیٹھ گیا. بھائی 1 دن ہوتا ہے، 2 دن ہوتا ہے، اب کیا کرے گا وہ؟ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ عدم برداشت کی طرف جاتا ہے اور پھر لڑائی ہوتی ہے، لڑائی جھگڑا. اور وہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں کہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ خاندان میں کیونکہ حسد بھی ہے، اس کے علاوہ نظر کا لگنا بھی ہے، پھر جادو بھی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح بھی کئی لوگ سہارا لیتے ہیں. یعنی بیوی ہے تو وہ کئی دفعہ یہ دیکھتی ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میری یعنی ضرورتیں نہیں پوری کر رہا ہے یا فلاں چیز ہے، یا اپنی ماں کی زیادہ بات مانتا ہے، ماماز بوائے جس طریقے سے کہا جاتا ہے، یا کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہیں. تو وہ کیا کرتی ہے کہ وہ غلط طریقہ اختیار کرتی ہے، جو کہ اسلام نے کبیرہ گناہ، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے بھی کچھ یعنی 2 کیٹیگریز ہیں. ایک کبیرہ گناہ ہے، ایک اکبر الکبائر. یعنی آپ یہ جادو کی طرف لے کے جا رہے ہیں بات. جی، تو جادو جو ہے نا اکبر الکبائر ہے. یعنی کسی جو ہے نا وہ ڈھونگی بابا کے پاس جاؤ، یعنی جادو بھی طلاق کے اسباب میں سے آپ. ٹھیک ہے، جادو بھی ایک سبب ہے ہمارے گھروں میں بے سکونی اور طلاق کا. یعنی ہماری سوسائٹی میں کچھ لوگ اس طرح کے ہیں جو لوگ گھروں میں سکون تلاش کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں وہ غلط لوگوں کے پاس. اب وہ لوگ جادو کرتے ہیں، وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اس میں شوہر ہتھے آنے کے بجائے، کیونکہ ان کو تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کرتے کراتے وہ ہاتھ میں آنے کے بجائے وہ آہستہ آہستہ دور چلا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے اموات بھی ہوتی ہیں، اسی وجہ سے جو ہے نا وہ گھر بھی اجڑتے ہیں، معاملات بھی خراب ہوتے ہیں، ان کے پیسے بن رہے ہوتے ہیں ہر ہفتے ان کے پاس جا کے. تو ہمیں ایک تو یہ کفریہ کام ہے، جادو کرنا کروانا کفریہ کام ہے، ہمیں اس سے دور رہنا، مسلمان اس سے دور رہیں. ٹھیک ہے، اور اگر ہو جائے کسی پر تو وہ فوراً قرآن جو ہے وہ پڑھنا شروع کرے، نمازیں اپنی پوری کرے، باقی معاملات، اور یہ سبب بھی اس کو بھی بیچ میں شامل کریں. فَيَتَعَلَّمُونَ مَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. قرآن کی آیت آتی ہے کہ وہ اصل میں جادو سکھاتے ہی اس لیے تھے کہ ایک مرد اور عورت کے درمیان میں جدائی کی جائے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ خود تو کیا کر رہی ہے
کہ محبت پیدا کرنے کے لیے کر رہی، لیکن وہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ جدائی پیدا کر رہے ہیں. جی جتنی زیادہ جدائی ہوگی اتنا زیادہ یہ پریشان ہو کے اس کے پاس بار بار جائے گی کہ بھائی وہ میرا خاوند ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، وہ کہیں اور جا رہا ہے کہ کہیں اور جو ہے نا وہ اپنا ٹائم سپینڈ کر رہا ہے. تو کسی بھی طریقے سے تو بہرحال بہت سے ایسے اسباب ہیں جن کی وجہ سے ہمارے گھروں میں اس وقت بے سکونی اور طلاق کی شرح جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہے. ٹھیک، آپ بات کر رہے تھے جوائنٹ فیملی کی، تو میں اس حوالے سے گزارش کرتا ہوتا ہوں عمومی طور پہ کہ اگر آپ نے جوائنٹ فیملی کو کامیاب کرنا ہے تو اس کا ایک جو مجھے سمجھ آتا ہے واللہ عالم وہ یہ اس کا حل ہے کہ اگر آپ جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہیں تو آپ یوں سمجھیں گویا کہ آپ ایک محلے میں رہ رہے ہیں. جیسے ہم محلے میں کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جاتے اور بے ٹائمہ نہیں جاتے، ویسے ہی اگر ہم اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے انداز سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے کمرے میں جانے سے پہلے ہم اجازت طلب کرتے ہیں، جانے کے ٹائم کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ سونے کا ٹائم تو نہیں ہے، یہ کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے، یہ آرام کرنے کا ٹائم تو نہیں ہے، یہ بچوں کے ساتھ گپ شپ لگانے کا ٹائم تو نہیں ہے. اگر اتنی سپیس دے کے اپنے اپنے نظام چلایا جائے تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم بہت حد تک کامیاب ہو سکتا ہے، اچھا کامیاب ہو سکتا ہے. بچوں کو بھی یہ تلقین کی جائے کہ چاچا چاچی یا ماما مامی یا تایا تائی کے کمرے میں جانا ہے تو دستک دے کے جائیں، ان ٹائموں میں نہیں جانا، کیونکہ پھر ایک دوسرے کے معاملات کے اندر انوالو نہ ہوا جائے. جیسے ہمارے یہاں ایک اچھا کھانے کمانے والا ہے، دوسرا ذرا ہلکا ہے، تو وہ بیچارے جو ہلکے کی بیوی ہوتی ہے وہ پریشان ہوتی ہے، وہ فرسٹریٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ناشکری بھی آ جاتی ہے کہ لو جی اس کے سارے معاملہ. بعض اوقات اچھا کھانے کمانے والا بچہ وہ صرف اس وجہ سے کہ میرے باقی بہن بھائی یا باقی جو لوگ ہیں وہ احساس سے کمتری کا شکار نہ ہو، وہ بہت ساری چیزوں میں پیچھے ہو جاتا ہے. اپنے بچوں کا بھی ویسے دھیان نہیں رکھ سکتا، اپنا بھی نہیں رکھ سکتا، بیوی کا بھی نہیں بعض اوقات رکھ سکتا. تو اللہ والا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جوائنٹ فیملی سسٹم کو کامیاب کرنا ہے نا تو اس کے لیے سمجھیں کہ آپ محلے میں رہ رہے ہیں اور آپ نے ایک دوسرے کے کام میں دخل اندازی نہیں دینی. بارک اللہ فیک. جادو کے حوالے سے بھی جیسے آپ نے بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے کہ یہ جادو جو ہے وہ بھی ہمارے ہاں اچھا. شیخ ایک اور بھی جادو کے حوالے سے سوال میرے دماغ میں ہے کہ ہمارے ہاں ایک چیز یہ بڑی چل پڑی ہے. مثلا میں نے جو شیخ جنید صاحب سے رشتہ مانگا، شیخ جنید صاحب نے انکار کر دیا کہ نہیں جی میں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ آپ کے بیٹے یا بیٹی سے نہیں کرتا. تو اب میں اس حسد کے اندر آ کے یا اس تکلیف کے اندر آ کے اس طرف چلا جاتا ہوں. تو اس حوالے سے شیخ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے پاس تو ایسی بہت سارے کیسز آ رہے ہیں آج کل. جی کیسز تو ظاہر سی بات ہے شادی کے بعد اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو تقدیر پر ایمان نہیں ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، توکل نہیں ہے. تقدیر پر ایمان کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا لگایا ہے؟ کوشش کرنا. ہم نے دعا کی، ہم نے کوشش کی، ہم نے استخارہ کیا، ہم نے ہر لحاظ سے اپنی جتنی ممکن کوشش تھی ہم نے کر لی. اچھا اس کے باوجود ہمیں نہیں ملا. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ انسان کا مومن کا جملہ کیا ہوتا ہے؟ قدر اللہ ما شاء فعل. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں لکھا تھا وہ اس نے جو چاہا وہ کر دیا. اچھا دوسری چیز ہوتی ہے توکل، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کہ یار ملنا تھا تو ملنا تھا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، الحمدللہ. جی اچھا اب ہمارے ہاں اچھا اس میں تیسری چیز بھی شامل کریں، وہی چیز وہ عدم برداشت. ٹھیک ہے، بے صبری. اور بس کوئی چیز جس کا ہمارے ہاں نا ایک اور چیز ہوتی ہے کہ جو میں نے سوچ لیا، اب یہ بچپن سے تربیت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے سوچ لیا نا، جو میں نے حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، جو میری زبان سے نکل گیا ہے وہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے. نہیں ملا تو میں چاہے غلط طریقہ اختیار کروں، میں چاہے ان کے خلاف باتیں کرنا شروع کروں، میں چاہے ان کے خلاف سوشل میڈیا کو استعمال کرنا شروع کروں، میں چاہے ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکانا شروع کروں، میں چاہے ان کے خلاف آخری حد تک چلا جاؤں. وہ جادو بھی ہو سکتا ہے، وہ قتل کرنا بھی ہو سکتا ہے نعوذ باللہ، اور اس طریقے سے اور کئی معاملات ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں مسلمان تب کرتا ہے جب اس کے پاس علم نہیں ہوتا، جب اس کے پاس اچھی تربیت نہیں ہوتی. تو ہمیں یہ چیزیں اپنے بچوں کو سکھانی چاہیے بچپن سے ہی کہ بیٹا ہر چیز دنیا کے اندر، دنیا کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے بھائی کہ یہاں ہر چیز نہیں ملتی، یا ہر چیز ہماری توقع کے مطابق نہیں ملتی. اگر دنیا میں سب کچھ ملنے لگ جائے تو دنیا اور جنت میں فرق ہی نہ رہے. صحیح بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ جنت کے حوالے سے یہ چیز ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، بھائی جو تم خواہش کرو گے، جو تمہارے نفس چاہیں گے، تمہیں وہ جنت میں ملنا ہے. دنیا میں کہیں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا. دنیا میں کہا کوشش کرو بھائی،
ٹھیک ہے, مل گیا تو مل گیا, نہیں ملا تو ضروری نہیں ہے. اب اصحاب الاخدود کو دیکھ لیں, آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں کتنی اولاد تھی اور کتنی باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی باقی جو ہے نا وہ اس کو دیکھ لیں آپ. تو ہر چیز دنیا کے اندر ملنا ضروری نہیں ہوتا. یہ جب انسان کو سمجھ آ جائے گا نا, ہمارے نوجوانوں کو سمجھ آ جائے گا کہ بھائی میں نے کوشش کر لی, جس لڑکی کے پیچھے میں بھاگ رہا تھا وہ میرے نصیب میں نہیں تھی. صحیح بات ہے یار, موو آن کرو بھائی. اب تم جو ہے نا 2 سگریٹ اٹھا کے کہیں کونے میں جا کے شراب کی بوتل لے کے بیٹھ گئے ہو, بھائی میرے سے بڑا دکھی کوئی نہیں ہے, مجھے سیڈ سانگ سننے ہیں, مجھے اپنی زندگی برباد کرنی ہے, میں وہ چلی گئی, میں اس کے بغیر جی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, او بھائی ایک مسلمان اس طرح نہیں سوچتا. مسلمان نے کوشش کی, ٹھیک ہے, نہیں ملی کوئی بات نہیں بھائی, صحیح بات. میرے نصیب میں وہ بہتر ہوتی تو اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتے. میں نے استخارہ کیا تھا, میں نے اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا, ٹھیک ہے, مجھے نہیں ملا. یہی تو چیز تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ جو ہے نا وہ دعا کی, اچھا مانگا, جو چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی, ٹھیک ہے بھائی, وہی بہتر ہے. اگر کسی جنگ کے اندر اپنے 70 صحابہ کرام شہید ہوئے تو اس پر ایمان لانا ضروری تھا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اس میں یہ نہیں کہ تم نے یہ کر دیا, تم نے وہ کر دیا, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, تمہاری وجہ سے یہ ہو گیا, بلکہ جو احد میں کوئی اس طرح کے معاملات ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں ہی بعد میں وہ آیت نازل کی نا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ. صحیح بات. ایک تو ان کو معاف کریں, ان کے لیے استغفار کریں, اور پھر ان کو معاملے میں اپنے اتنا قریب کریں کہ ان کو ایسا نہ لگے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے, کہ اب جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہو گئے. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ ہیں کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یار میں جو ہے نا وہ بس چونکہ میں نے حاصل نہیں کیا اب, یا میں بے مقصد ہو گیا ہوں, یا پھر میں نے اب اس کی زندگی کا بھی بیڑا غرق کر کے رکھ دینا, مجھے نہیں ملی نا, یعنی میں اگر کچھ نہیں ہوں تو پھر کسی کو بھی خوش نہیں رہنے دینا میں نے. یہ چیزیں مومن کی زندگی میں نہیں. صحیح بات. شیخ آخری سوال کی طرف آتے ہیں, بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان ہے اس میں ایک سبب دوسری شادیاں بھی ہیں. مرد یعنی اگر دوسری شادی کا سوچتا ہے یا وہ کرنا چاہتا ہے تو پہلی بیوی کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے, جی مجھے چھوڑ دو, میں تمہارے ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتی, یا خلا لے لوں گی, باوجود اس کے کہ 5-6-7 بچے ہیں, 15-20 سال 30 سال ہو گئے شادیوں کو. آپ کیا سمجھتے ہیں شیخ, کیا یہ سبب ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں, دوسری شادی سبب نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے کا رویہ سبب ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, دوسری شادی سے کوئی چھوڑ کے نہیں جاتا ہے. ایسا کوئی کیس میرے سامنے نہیں ہے صحیح ہے کہ دوسری شادی سے پہلی بیوی چھوڑ کے چلی گئی ہو. میرے پاس ہیں کچھ ایسے کیس. پہلی نہیں, وہ ایسے نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, دوسری شادی سے پہلی بیوی چھوڑ کے کب جاتی ہے؟ جی جب پہلی بیوی کو باتیں سننا پڑتی. ہاں, یا عدم توجہ کا شکار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, عدم توجہ کا شکار بھی کیسے ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہوتا اصل میں یوں ہے کہ شوہر اگر دوسری شادی کی فیور نہیں کر رہے ہیں یہاں پہ, ٹھیک ہے, میں بات کر رہا ہوں جس کی ضرورت ہے, جو کرنا چاہتا ہے بھائی کرے, ٹھیک ہے, میں فورس نہیں کر رہا کہ سب دوسری شادی کریں. لیکن جو شخص دوسری شادی کرتا ہے, اب پہلی بیوی کی طرف سے کیا آتا ہے, پہلی بیوی یہ کہتی ہے کہ تم نے دوسری شادی کر لی, اب جاؤ اسی کے پاس. ٹھیک ہے, پہلی بیوی کہتی ہے, یعنی اس کے تھوڑے نخرے شروع ہو جاتے ہیں, وہ تھوڑا ناراض ہونا شروع ہو جاتی ہے, کچھ دن ناراض رہتی ہے, ٹھیک ہے, اس طریقے سے توجہ نہیں دیتی. اب شوہر جو ظاہر سی بات ہے, شوہر کو جو چیزیں پسند ہیں اور جو چیزیں اس کو چاہیے, دیکھیں جس طریقے سے ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ نے نا انسان کو پیدا کیا نا, تو اس کی فطرت بھی بتائی ہے. اب جس طرح ماں ہے, اس کے اگر 2 بچے 4 بچے 6 بچے ہو جاتے ہیں تو ماں ہر بچے سے محبت کرتی. اسی طرح شوہر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فطرت رکھی ہے کہ دوسری بیوی آنے سے پہلی بیوی کی محبت کم نہیں ہوتی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بہت یہ اچھی بات فطرت ہے. اب اس فطرت کو ہمارے معاشرے میں کیا سمجھا جاتا ہے, وہ پہلی بیوی یہ سمجھ رہی ہے کہ کہیں میری محبت بڑھ گئی ہے, حالانکہ ایسا کہیں نہیں ہوتا. اب اس کا رویہ جو اس طرح کا ہوتا ہے نا, شوہر آہستہ آہستہ خود دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب وہ جو دور ہوتا ہے وہ دوسری بیوی کی طرف جا رہا ہے, اس میں پہلی بیوی کا رویہ ہوتا ہے. ہاں, اگر تو وہ ظلم کر رہا ہے, اللہ نے عدل کا حکم دیا ہے, ٹھیک ہے, اگر تو وہ دونوں کے درمیان عدل کر رہا ہے, پہلی بیوی اس کے ساتھ اس طریقے سے, بھائی میرے حصے میں ایک دن آیا, میرے حصے میں جو ہے نا وہ اتنی چیزیں آ رہی ہیں, میں اس کو لے رہی ہوں اور میں اس کو فل انجوائے کر رہی ہوں, ٹھیک ہے, بھائی رہنا چاہتی ہو رہ لو صحیح طریقے سے. لیکن جب ناراضگی کا سبب بنتا ہے نا آہستہ آہستہ, اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوہر بھی آہستہ آہستہ دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہاں پر یہ جو عورت ہوتی ہے, یعنی پہلی بیوی, یہ اپنے شوہر سے زیادہ اپنے محلے کی,
یا اپنے فیملی کی خواتین کی باتوں کو زیادہ اہمیت دے رہی ہوتی ہے کہ یہ میری اصل خیر خواہ ہے. ایگزیکٹلی یہ میں سوچ رہا یہ تھا میرا خیر خواہ نہیں ہے. یہ جو بات کر رہا ہے نا, اب یہ بات جو ہے نا وہ اسی لیے کر رہا ہے کیونکہ اس نے دوسری شادی کر لی ہے. اب یہ جتنی بھی باتیں کر رہا ہے مجھے اپنی باتوں میں پھنسانے کے لیے کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب وہ جو محلے کی خواتین آتی ہیں ساری, ٹھیک ہے, سہیلیاں میں وہ یار تمہارے شوہر نے دوسری شادی, اچھا باتیں سنیں آپ ذرا, تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی, جی کر لی, اسے شرم نہیں آئی, ٹھیک ہے, تم پر تمہارا احساس نہیں کیا اس نے. بھائی ظلم کہاں کیا ہے اس نے؟ وہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا ہے, ہر چیز جو ہے نا وہ لا کر دے رہا ہے. جس طرح پہلے گھر کے اخراجات تھے اسی طریقے سے اخراجات ہیں, جس طریقے سے پہلے ضرورتیں پوری کی جاتی تھی اسی طریقے سے ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں. اس میں نیا کیا ہوا ہے؟ اس میں جو ہے نا وہ کیا چیز تبدیل ہوئی ہے اس کو ذرا دیکھیں نا. ٹھیک ہے, اچھا جی, وہ بیوی اس کو اتنی چیزیں فیل نہیں ہو رہی ہوتی جتنی وہ سوسائٹی کی خواتین اور وہ جو باقی سارے لوگ آ کے باتیں کر کے جاتے ہیں. یار اس کو کرنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اور ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ دوسری شادی وہ جو کر رہا ہے اس کو صرف ایک ہی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے بھائی, ایک ضرورت نہیں ہوتی کہ یہ ایک معاملات ہوتے ہیں. اب 2-3 بچے ہو گئے ہیں, ٹھیک ہے, شوہر کا مزاج اس طرح کا ہے کہ شوہر کو پروٹوکول چاہیے, شوہر کو جو ہے نا وہ وقت چاہیے, شوہر کو اسی طریقے سے جو ہے نا وہ گھر انٹر ہوتا ہے. تو بہت سی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کی فطرت میں رکھی ہیں, اس کو چاہیے اور اس نے اس طریقے سے جینا ہے, لیکن وہ مشکل ہو جاتا ہے. تو دوسری شادی طلاق کا سبب نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس عورت کو جب یہ باتیں اس کی سہیلیاں یا جو بھی اس طرح کی کر رہی ہوتی ہیں تو وہ ایک سبب بنتا ہے اس کے طلاق لینے کا کہ بھائی میں اب یہاں پہ جو ہے نا وہ رہ نہیں سک رہی, میں برداشت نہیں کر پا رہی, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, وہ برداشت کیا نہیں ہو رہا ہوتا؟ وہ برداشت یہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ فلاں نے بھی بات کہی, فلاں نے بھی بات کی. اس میں میرا ایک دوست ہیں بڑی زبردست, انہوں نے جو ہے نا وہ اپنی پہلی بیوی کی تربیت کی, دوسری دو شادیاں ان کی, پہلی بیوی کی تربیت انہوں نے بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا جی دیکھو تمہارے پاس عورتیں آئیں گی, شادی تو میری دوسری ہو گئی, اب تمہیں فون بھی آئیں گی, تمہارے پاس عورتیں بھی آئیں گی, تعزیت کرتی ہیں باقاعدہ. ہاں سب لوگ اس طریقے سے تمہارے پاس آئیں گے اور دکھ کا اظہار کریں گے, جو بھی معاملات ہوں گے. اب تمہارے پاس 2 آپشن ہیں. تمہارے پاس عورت آ کے کہے گی کہ تم نے جو ہے نا وہ تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی تو بڑا سن کے دکھ ہوا, بڑا جو ہے نا اس طرح معاملہ ہوا, تو تم اگر کہو گی ہاں تو وہ پھر آگے سے وہ ظاہر سی باتیں کریں گی, اس کو کرنی نہیں چاہیے تھی, اس کو یہ وہ معاملات. ایک طریقہ تو یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی تم سے بات کرے اور تم سے پوچھے گا کہ بھئی تمہارے شوہر نے دوسری شادی کر لی, تو تم آگے سے اگر یہ کہتی ہو جی ہاں میں نے خود کرائی ہے, اس کے پاس جملے ختم ہو جائیں گے, وہ اگلی بات کرے گی نہیں, کر ہی نہیں سکتی, ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہتا ہے کہ یہ مجھے جو ہے نا وہ بیوی کو سمجھانے میں تھوڑا وقت تو لگا, لیکن بیوی نے جب یہ جملے لوگوں کو کہنا شروع کیے اور بڑی خوشحال کہتے زندگی گزر رہی. ماشاءاللہ. ٹھیک ہے, مسئلہ ہی نہیں ہوا کوئی. ہمارے بھی ابھی شیخ نے شادی کی ہے, ان کی بیوی بچے 4 ساتھ گئے ہیں ان کے نکاح کے لیے. آپ یہ دیکھیں, یہ بھی ہماری سوسائٹی کی مثال ہے. ہو گئی نا, یہ بھی ہماری سوسائٹی کی مثال ہے. سبحان اللہ, تربیت ہے. اب اگر بیوی کی تربیت اچھی ہوگی اور بیوی اس چیز میں ایگری ہے, ٹھیک ہے, اس کو پتا ہے کہ یار میرے حقوق اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا شوہر اچھا ہے یا کوئی بھی معاملہ, تو طلاق تک کبھی سبب پہنچتا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی یہ سبب نہیں ہے طلاق کا. ٹھیک ہے, لیکن جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ایک سبب جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طلاق بڑھنے کا وہ یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو خواتین ہیں وہ کئی دفعہ دین پڑھی بھی خواتین کی میں بات کر رہا ہوں یہاں پہ, ایسے ہی وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کچھ زیادہ کرنے لگتی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی میں نے دین پڑھا ہوا ہے, مجھے یہ پتہ ہے, یہ میرا حق بنتا ہے, یہ مجھے لا کے دیں, یا یہ چیز جو ہے نا وہ بنتی ہے. دیکھیں شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے نا وہ آپس میں کمپرومائز کرنے کا رشتہ ہے. صحیح بات. اس میں شریعت نے بیوی کو یہ نہیں کہا کہ یہ چیز لازمی شوہر سے لو, شوہر کو یہ چیز نہیں کہا کہ بیوی کو یہ چیز لازمی لا کر دو. ٹھیک ہے, دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ بھئی مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں اس طریقے سے رہتے تھے, یا اپنے گھر میں جو ہے نا کھانا پینا اس طریقے سے کرتے تھے, یا حق مہر اس طریقے سے دیا, اب ہم وہی مطالبہ کرنا شروع کر دیں, اسی طریقے سے مطالبہ شروع کر دیں, تو وہ ناممکن ہوتا ہے. ہر بندے کے لیے اسی طریقے سے جینا یا اسی طریقے سے اپنا سب کچھ کرنا وہ ناممکن ہوتا ہے. تو دینداری دیکھیں, دین نے نا ہمیں سب سے جو بڑی چیز ہے جو سکھائی ہے
وہ یہ کہ عورت وہ اپنے شوہر کے تابع ہے. شوہر کو اللہ نے قوام بنایا. فیصلہ مشورہ دے گی عورت, لیکن فیصلہ شوہر کا چلے گا. شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. عورت کا فیصلہ نہیں چلے گا. شریعت نے مرد کو یہ اجازت دی ہے یا اس کو اختیار دیا ہے کہ بھائی تم قوام ہو, عورت سے مشورہ لو, جو تم کہو گے گھر کے اندر وہ ہوگا. ہمارے ہاں جب عورتیں یہ سمجھنے لگتی ہیں نا کہ بھائی شریعت نے مجھے یہ حق دیا ہے, شوہر کون ہوتا ہے اس طریقے سے کرنے والا, شوہر کون ہوتا ہے روکنے والا. بھائی شوہر جب اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوگا نا, وہ زبردستی والا ایک معاملہ ہوگا, تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. اب شریعت نے دیکھیں نفلی روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز؟ بالکل جائز ہے, لیکن شریعت نے کہا تمہارا شوہر گھر ہے, اس کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم چھوٹے موٹے معاملات, اگر وہ کہتا ہے بازار نہیں جانا تم نے, ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے شریعت نے مجھے اجازت دی بازار جانے کی, شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں فلاں جگہ جاؤں, میں فلاں جگہ درس دینے جاؤں. شرعی حکم کی بعض اوقات اجازت نہیں, ٹھیک ہے, شریعت نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں جو ہے نا دین کا کام کروں. یہ بھی ایک آج بڑا المیہ ہے, ٹھیک ہے, کہ دین کا کام کرنے کے لیے نا اپنی فیملی لائف, اپنی جو ایک بچوں کے ساتھ ذمہ داری ہے, اپنے شوہر کے ساتھ ذمہ داری, اس کو بھی متاثر کر رہے ہیں بہت سے لوگ. بھائی سب سے پہلا حق تمہارا گھر ہے, وہاں سے تمہارا ٹائم پورا ہو جاتا ہے. تمہارا شوہر تمہیں کہتا ہے ٹھیک ہے, دیکھیں اس میں 2 عمریں ہوتی ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں. ایک ہوتی ہے آپ کی پہلی عمر, یعنی جیسی آپ کی شادی ہوئی, ابھی آپ کے پاس 1 2 سال 3 سال 4 سال, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ جب اولاد دیتا ہے اس سے پہلے تمہارے پاس ٹائم ہوتا ہے, تم جا کے ٹھیک ہے شوہر کی ضروریات پوری کرو. اس کے بعد جب شوہر کام پہ چلے جاتا ہے, تم نے کچھ پڑھانا ہے, پڑھنا ہے, کچھ سیکھنا ہے, سکھانا ہے, تمہارے پاس ٹائم ہے. اچھا, دوسرا ٹائم ہوتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں, ان کی شادیاں ہو گئی, اب عورت جو ہے نا وہ تھوڑا پڑھی لکھی تھی اور اس نے بہت سارے کام کیے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, وہ اب جا کے لوگوں کو درس دے, معاملات کرے. اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے نا, اولاد ہونے سے لے کر اولاد بڑی ہو کے شادی ہونے تک, عورت نے جو کچھ پڑھا ہے وہ اپنے بچوں پہ اپلائی کرے. صحیح بات ہے, ان کو سکھائے, ان کو وہ اس طریقے سے بنائے کہ محمد بن قاسم, امام بخاری, امام احمد بن حنبل, ٹھیک ہے, امام مالک, ان سب کے پیچھے ان کی مائیں تھیں. ٹھیک ہے, تو دنیا کے اندر اگر ماں اپنے بچوں پہ پورا فوکس کر کے تربیت, کیونکہ باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا, وہ تو کمانے کے لیے جا رہا ہے نا, وہ ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے جا رہا ہے, وہ ماں کو ملکہ جیسی زندگی دینے کے لیے جا رہا ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ماں اپنے گھر میں رہ کے اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر لے, اپنے شوہر کی زندگی کو آسان کر دے کہ یار گھر میں آ کے اس کو سکون کی زندگی دینی ہے تاکہ صبح جا کے وہ دوبارہ سے کام کرے, تو پھر معاملات بڑے اچھے ہو سکتے ہیں ہمارے. بس صورت دیگر جو ہے نا, یہ بڑا ایک معاملہ خراب ہے. آپ نے بہت اچھا نقطہ شیخ ریز کیا ہے کہ ہمارے ہاں کچھ خواتین جو ہیں وہ سماجی کردار کے اندر اتنا زیادہ آگے چلی گئی ہیں کہ وہ جو آئلی ذمہ داریاں تھیں وہ ساری کی ساری کا بیڑا غرق ہو گیا. نتیجہ کیا نکلتا ہے, یا تو خلا کی صورت میں یا پھر طلاق کی صورت میں. خلا کی صورت میں وہ متنفر ہو چکی ہوتی ہیں کہ جی مجھے یہ خیر کا کام کرنے سے روک رہا ہے, حالانکہ خیر کا کام تو گھر پڑا ہوا تھا. مجھے تو یہ نہیں سمجھ آتی واللہ عالم. دیکھیں جیسے عورتیں احتجاج کرنے چلی جاتی ہیں فلسطین کے حق میں, جی عورتوں نے احتجاج کیا, شریعت اسلامیہ کے اندر تو خیر بہرحال اس کی کوئی نہ مثال ہے اور نہ اس کا کوئی جواز ہے. ایک بڑی زبردست چیز میں ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں نا ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میرا شوہر مجھے دین کا کام کرنے سے روک رہا ہے. ہاں جی, واللہ دین کا کام آپ ابھی بھی کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, اس کا تھوڑا سا زاویہ چینج ہوا ہے. صحیح بات ہے. ایک عورت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, اگر دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کا اجازت ہوتی نا تو میں بیوی کو کہتا وہ شوہر کو سجدہ کرے. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا, ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے, رمضان کے روزے رکھتی ہے, خاوند کی اطاعت کرتی ہے, خاوند کی اطاعت کرتی ہے, کسی بھی جنت کے دروازے سے چلی جائے جنت میں. کتنی زبردست حدیث ہے. اچھا بھائی, جب تمہارا دین کا کام تمہارے شوہر کی خدمت سے پورا ہو رہا ہے, تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, تمہارا شوہر نے جو کہا ہے تم وہ کرو, تمہاری عبادت ہے, گھر بیٹھے تمہاری عبادت ہو رہی ہے, کیوں زبردستی اضافی بوجھ اٹھایا جا رہا ہے. تو اس کا نا تھوڑا سا زاویہ چینج ہوا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں درس دینے سے ہماری عبادت ہو رہی ہے, ہم سمجھ رہے ہیں لوگوں کو تقریر کرنے سے ہماری عبادت ہو رہی ہے, فلاں پروگرام میں جانے سے ہماری عبادت ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہ جائیں, جو ہے نا اس کو بالکل ختم کر دیں. اگر شوہر ایگری ہے, ٹھیک ہے, وقت ملتا ہے تو ضرور جائیں. کئی دفعہ شوہر جو ہے نا وہ ہفتے کے لیے, مہینے کے لیے باہر رہتا ہے. اس طرح کی بہت سی ہماری شادیاں ہیں کہ بھائی دوسرے شہر میں کمانے کے لیے وہ مہینہ باہر رہتا ہے, دوسرے ملک میں جاتا ہے, باہر رہتا ہے. اب پیچھے سے کر سکتی ہے وہ, ٹھیک ہے, دین کا کام, کوئی کلاسز جوائن کر لے, بہت سے معاملات اس طرح کے ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے.
لیکن اگر شوہر کو ضرورت ہے اور گھر میں ضرورت ہے اور گھر واقعی ہی اس طرح کا ہے تو بھائی اس آپ کا دین کا کام نہیں رکا ہے. آپ کو صرف اپنی جو ہے نا وہ تھوڑا سا ڈائریکشن چینج کرنی ہے کہ پہلے میں دین کا کام کرتی تھی درس دے کے, اب دین کا کام کر رہی ہوں میں شوہر کی خدمت کر کے, صحیح بات ہے, اب بچوں کی تربیت کر کے. اس کو اصل میں دین سمجھا نہیں نہ جاتا. مسئلہ یہ ہے نا شیخ, ہمارے ہاں جو تربیت کی جاتی ہے تربیت گاہوں میں وہ یہ تو رسپانسبلٹی میں شمار کیا جاتا ہے, اس کو خیر سمجھا ہی نہیں جاتا. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مرد نے بھی تو رسپانسبلٹی پوری کرنی ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے بیوی کے منہ میں ڈال رہا ہے, اپنے بچوں کے منہ میں ڈال رہا ہے تو وہ بھی رسپانسبلٹی پوری کر رہا ہے, وہ بھی اس کے لیے خیر کا کام ہے, نیکی کا کام ہے. تو بہرحال یہ ایک مسائل ہے, اس کے اوپر ایک طویل انشاءاللہ باذن اللہ ہم مستقل ڈیبیٹ بھی رکھیں گے. تو شیخ کے ساتھ ہماری ماشاءاللہ بڑی اچھی گفتگو ہوئی طلاق کا بڑھتا ہوا رجحان اس حوالے سے, جس میں مختلف چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. عدم برداشت آ گئی, اس کے اندر جادو آ گیا, اس کے اندر اللہ پہ توکل کی کمی آ گئی, اس کے اندر عورتوں کی کچھ غلط فہمیاں جیسے سماجی کردار کے حوالے سے آ گئی. پھر اسی طرح سے جو طلاق کی ایک سبب دوسری شادی کے بعد ہونے والے مسائل آ گئے. تو بہرحال یہ بڑے اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کی گئی ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت گھریلو زندگیوں کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو پوری کی پوری ایک لابی مسلط کی گئی ہے کسی بھی اعتبار سے, تو ہمیں اس کو پہچاننا چاہیے. میڈیا کا کیا کردار ہے اس کو جاننا چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے خاندانوں کو, ہمارے بچوں کو ان فتنوں سے, ان پریشانیوں سے, ان مصائب سے دور فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.